اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست 7ویں نشست ہے جس میں ہم مجالس العلم کی فضیلت و اہمیت پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ یہ امر ذہن نشین رہے کہ وحی کا علم حق ہے، اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لاتا ہے اور ان شیطانی وسوسوں کو رد کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی وحی میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ جب وحی سے حاصل ہونے والے علم کو شک و شبہ کے بغیر حق سمجھیں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ ان دلوں کو عاجزی عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید فرماتا ہے اللہ کے لیے ان کے دل عاجز ہو جائیں گے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 54 میں ارشاد ہے اللہ کے لیے ان کے دل عاجز ہو جائیں گے۔ جب انسان کے مزاج میں نرمی و عاجزی اور انکساری آ جائے گی تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ وہی علم صحیح نافع ہے جو دلوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز کر دے۔ جس علم کی طبیعت پر تاثیر نہ ہو، قلب و شعور و معرفت نہ ملے، دلوں کے اندر تواضع، انکساری اور سجدہ ریزی نہ آئے، اور دل کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے کا شعور نہ ملے تو سمجھیں وہ علم بیکار اور غیر نافع ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے دربار میں ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا چاہا تو اپنے درباریوں، جن میں انسان و جنات دونوں موجود تھے، ان سے پوچھا کہ کون ہے جو ملکہ سبا سے ملکہ بلقیس کا ملک سبا سے ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لائے۔ ان کے اس سوال کے جواب میں جو کچھ کہا گیا، قرآن مجید اسے یوں بیان کرتا ہے سورۃ النمل آیت نمبر 39 میں ارشاد ہے ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور امانت دار ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے سردار کی اس پیشکش کو قبول نہ فرمایا، کیونکہ آپ یہ خدمت کسی جن سے نہیں بلکہ انسان سے لینا چاہتے تھے۔ پوچھا کہ کوئی اور ہے جو اتنے وقت سے بھی پہلے تخت لے آئے؟ آگے قرآن حکیم بیان کرتا ہے سورۃ النمل آیت نمبر 40 میں، پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تخت لانے والا یہ ایک ایسا شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے تصرف، کشف، علم لدنی اور روحانی قوت و طاقت عطا فرمائی تھی۔ اس کی ساری خوبیاں اس آیت سے ثابت ہوتی ہیں، مگر قرآن مجید نے اس کی دیگر تمام خوبیوں کے مقابلے میں اس کا تعارف یوں کروایا اس کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کے اندر اتنی تاثیر، قوت، طاقت اور برکت ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں میل کی مسافت سے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے مطلوبہ جگہ پر لے آئے۔ اس سے علم بالوحی یا علم الکتاب کی طاقت اور رسائی کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔
اور طلب بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی علم الکتاب کے فیض سے اس مقام پر فائز ہو گیا تو وہ پیغمبر جن پر وہ علم نازل ہو رہا تھا ان کی اپنی روحانی وہ قوت اور برکت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی نسبت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صاحب علم کا مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ آیت کریمہ سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی، یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس ولی کو کتاب کا کامل علم تھا، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ علم من الکتاب، یہ من تبعیض کے لیے ہے، یعنی وہ کتاب جو سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس شخص کو اس کتاب کا کچھ علم تھا۔ اس شخص کے پاس علم کے ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ علم اس شخص کے دماغ کے کسی خانے میں معلومات کے طور پر محفوظ تھا۔ معلومات کے طور پر پڑھنے لکھنے اور بیان کرنے والا علم تاثیر نہیں دیتا، اور نہ ہی یہ علم معجزات، کرامات اور خوارق پیدا کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس امتی کو حاصل علم صرف اس کے دماغ کے خانے میں محفوظ نہیں تھا، بلکہ وہ اس شخص کے قلب و باطن اور اس کی روح پر بھی وارد تھا۔ دراصل وہ ہماتن علم الکتاب ہو گیا تھا، اور اس علم کی تجلیات نے اس کے قلب و روح کو طاقت اور قوت عطا کر دی تھی کہ وہ ہزاروں میل کی مسافت سے اس تخت کو لانے کے قابل ہو گیا تھا۔ یہ اس علم کا ورود تھا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ بندے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اس کے وجود نفس اور قلب پر کتاب کے علم کا ورود ہو۔ امر الہی کا عالم علم کو دماغ اور اپنے فہم کی تختی پر لکھ رکھتا ہے، جبکہ عالم باللہ اس علم کو دماغ اور عقل کی تختی پر لکھنے کے بجائے قلب و باطن پر وارد کر دیتا ہے، اور اس علم کی تجلیات سے اپنے ظاہر و باطن کو روشن کر لیتا ہے۔ علم کی تاثیرات اس کے وجود، کلام، زبان اور روح میں آ جاتی ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کو کتاب کے کچھ علم کی اتنی تاثیر ملی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء جنہیں کتاب محمدی یعنی قرآن مجید کے علم میں سے کچھ تاثیرات ملی ہیں، ان کی برکات، کرامات اور عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ صحیفہ سلیمانی اپنی تاثیر، برکت، عظمت اور اپنی معجزانہ حیثیت میں تو قرآن حکیم کا مقابلہ کسی صورت نہیں کر سکتا۔ اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کا مقام اور ان کے تاثیرات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نیز نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور روحانی مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اس کا اندازہ لگانا ہماری سوچ و فکر کے بس کی بات نہیں ہے۔ علم الکتاب کی تاثیرات کن کا مقدر بنتی ہیں۔ قرآن مجید نے اس امر کو بھی واضح فرما دیا، اور سورۃ القصص آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا، اور دوسری طرف وہ لوگ جنہیں علم حق دیا گیا تھا بول اٹھے، تم پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے اس دولت و زینت سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لایا ہو اور نیک عمل کرتا ہو، مگر یہ اجر و ثواب صبر کرنے والوں کے سوا کسی کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ یعنی علم کتاب کے حامل لوگ ان لوگوں سے کہنے لگے جنہیں اس علم کا حقانیت، افادیت، تاثیر، برکت اور ہدایت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یاد رکھو کہ اللہ کا اجر و ثواب صرف اسی کے لیے ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ ایمان اور نیک عمل کی توفیق صرف صبر کرنے والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں پہلے علم کا ذکر ہے اور اس کے بعد اعمال صالحہ کا تذکرہ ہے۔ گویا یہاں مقصدیت بیان کر دی گئی ہے کہ بے مقصد علم تاثیر پیدا نہیں کرتا،
علم جب تک روحانی و اخروی ثمرات پیدا نہ کرے اور اس کی کیفیات اور تاثیرات قلب و باطن پر وارد نہ ہوں، تب تک بندے کو اس پھل کی لذت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کے پاس ذائقے کی حس ہی نہیں تھی، جبکہ وہ کیلا اور سیب کھاتا رہا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ روٹی کھا رہا ہے یا کچھ اور کھا رہا ہے۔ لہذا وہ لوگ جن کے نفوس مزکہ اور خل مصفہ ہو جاتے ہیں اور جن کی روح ملائے اعلیٰ کے ساتھ جڑ جاتی ہے، ان پر علم الکتاب کی تاثیرات وارد ہوتی ہیں۔ جب وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں تو اپنے سینے میں ان آیات میں پنہا روحانی لذت اور حلاوت کی تاثیر کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ قرآن حکیم کے مختلف مقامات کی تلاوت کے دوران قرآن کی نورانی وادیوں کی زیارت سے فیوز یاب ہوتے ہیں۔ ان کے لیے تمام پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور کیفیات و لذات اور حلاوتیں ان کے قلب و باطن پر وارد ہوتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون